أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 144 اور 145 144 145 اور یہ دونوں آیتیں رکو نمبر 17 کی ہیں، اور رکو نمبر 17 میں کل 147 آیتیں ہیں. آج جن دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، ان دو آیتوں میں بھی اسی مسئلے پر روشنی ڈالی جا رہی ہے جو دوسرے پارے کی ابتدا پر جو مضمون چلا رہا ہے، اور وہ ہے مسئلہ قبلہ اور تبدیل قبلے کا مسئلہ. اس سے پہلے کہ آج کی درس کی آیتوں کا ترجمہ اس کی تشریح آپ کے آگے رکھوں، پچھلی آیتوں کا ایک مختصر سا ہی اعادہ یا مختصر سی تشریح آپ کے آگے رکھتا ہوں تاکہ آج کی آیتیں سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض بیوقوف لوگ یوں کہتے ہیں کہ مسلمان جس قبلہ اول پر پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے، اب ان کو کس چیز نے پلٹ دیا کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بجائے اب وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے جواباً کہا کہ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ساری جہتیں، ساری سمتیں ہیں،
چاہے مشرق ہو یا مغرب سب اللہ کا ہے. اللہ جس رخ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے وہی رخ قبلہ کہلاتا ہے، نہ کہ وہ قبلہ جس کو ہم قبلہ سمجھے. پھر اللہ نے یہ کہا کہ قبلہ، اصل قبلہ کون سا ہے، یہ انہی کو سمجھ میں آ سکتا ہے جن کی رہنمائی اللہ کرے، جن کو ہدایت اللہ دے، انہیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قبلہ اصل کون سا ہے. قبلہ وہ نہیں جس کو ہم قبلہ سمجھے، قبلہ وہ نہیں جو باپ دادا سے چلا رہا ہے، قبلہ وہ ہے جس کو اللہ قبلہ کہے، جس رخ کو اللہ کہے کہ اس رخ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہ قبلہ بن جاتا ہے. اور یہ ہدایت ملنے پر سمجھ میں آتی ہے یہ بات. اللہ نے یہ کہا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. پھر امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی، کہا کہ اے امت محمدیہ کے افراد، تم بہترین امت ہو، امت وسط ہو، افضل امت ہو. تم لوگوں پر گواہ بننے والے ہو حشر کے میدان میں، اور تمہارے نبی تم پر گواہ بننے والے ہیں. یہ تمہاری فضیلت ہے. اور اگر ہم نے بیت المقدس کو اگر پہلا قبلہ اگر ہم نے مقرر کیا، جبکہ ہم جانتے تھے کہ اصل قبلہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ ہی ہم جانتے تھے، پھر بھی ہم نے 16 سے 17 مہینے ہمارے نبی کو اور ان کے پیروکاروں کو مدینہ کی ہجرت پر ہم نے بیت المقدس پر رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا، صرف اور صرف آزمائش کے طور پر تھا، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے جو ہمارے حکم کے اور ہمارے نبی کے تابع رہتا ہے اور کون اپنی مرضی، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. نبی اور نبی کے پیروکار مدینہ میں 16-17 مہینے بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو سارے یہودی خوش ہوتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں 16-17 مہینے. مگر جیسے ہی رب کا حکم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ تک رخ کر کے نماز پڑھو، ان کی خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس تو ہمارا بھی قبلہ ہے، اب تک مسلمان صحیح تھے، اب انہوں نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا، وہ ہمارا قبلہ نہیں ہے، ناراض ہو گئے. نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اس اصول کو بھول گئے کہ رب جس سمت کو قبلہ قرار دے وہ قبلہ ہوتا ہے، قبلہ وہ نہیں جس کو ہم سمجھے یا ہمارے باپ دادا سے چلا ہے. اس اصول کو بھول گئے. اللہ نے کہا یہ صرف ہماری طرف سے ایک آزمائش کے طور پر تھا، تاکہ ہم یہ واضح کر دیں کہ کون نبی کا پیروکار ہے اور کون نبی کے خلاف جانے والا ہے. اب بعض صحابہ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ وہ صحابہ جو اس درمیان، اس وقفے میں، اس دوران فوت ہو گئے کہ جب قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو کیا ہوگا ان کی نماز کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے گا؟ یا ہم نے جو 16-17 مہینے پہلے قبلہ کی طرف ہم نے رخ کر کے نماز پڑھی، کیا اللہ ہماری نمازیں قبول کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا اس بات پر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اے میرے نبی کے صحابہ، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا نماز کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اشکال جو خدشہ تھا وہ نماز کا تھا، اللہ نے نماز کے بجائے لفظ ایمان استعمال کر لیا، یہ اہمیت بتلانے کے لیے کہ ایمان نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کا ایمان ہے، جو نماز نہ پڑھے اس کا ایمان ایمانی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے لفظ ایمان کو نماز کے بدل استعمال کیا اور کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو یعنی کہ نماز کو ضائع نہیں کرے گا. وہ افراد جو اس دوران فوت ہو گئے، اللہ ان کی نمازوں کو بھی قبول کرے گا. اور تم اتنے دن تک قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان نمازوں کو بھی قبول کرے گا. اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تو بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 143 تک. پچھلے 10 تک ہم نے اس کے تعلق سے سنا تھا. اب آئیے آیت نمبر 144 کی طرف بڑھے. اب آیت نمبر 144 کا انداز دیکھیے کیسا ہے. اس انداز سے ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید کیا ہے. اس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 144 کو بیان کر رہا ہے. اور جو ہم نے
142 اور 143 میں ہم نے سنا دونوں کا اگر تعلق اور سیکوینس اگر جوڑتے ہیں تو قرآن مجید کا ایک انوکھی صفت ہمیں معلوم ہوتی ہے. آیت نمبر 144 میں اللہ کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد عربی زبان میں بے شک کہنے کے لیے کام آتا ہے. قد یعنی بے شک. قد نرى اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. بے شک ہم دیکھ رہے ہیں. نرا یعنی دیکھنا، اراک دیکھنا، راءن کے معنی دیکھنا. قد نرى بے شک ہم دیکھ رہے ہیں. تقلب کہ پھیرے ہوئے ہو تم وجہک اپنے چہرے کو فی السماء آسمان کی طرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے شک دیکھ رہے ہیں تمہارے چہرے کو کہ آپ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پھیرتے ہیں. قلب یقلب کے معنی کیا ہے؟ پھیرنے کے. اسی لیے عربی زبان میں اس کو دل نہیں کہتے، عربی زبان اس کو قلب کہتے ہیں. قلب کے معنی کیا ہے؟ یہ کبھی ایک جگہ نہیں رہتا. یہ کبھی کسی ایک چیز کو نہیں مانتا، یہ پلٹتا رہتا ہے. کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی ہاں کبھی نہ، یہ پلٹتا رہتا ہے. اسی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اس کے اندر آتی جاتی رہتی ہے. اس لیے اس کو قلب کہا گیا کہ یہ ایک جگہ پر نہیں رہتا، یہ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے. وہی لفظ یہاں پر استعمال ہے تقلب. آپ کے چہرے کو پھیرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے. کس وجہ سے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب آئے نبی بے شک ہم لہذا پھیر دیں گے تم کو. نولی پھیرنا. بے شک اب ہم تمہیں پھیر دیں گے، تمہارے چہرے کو پھیر دیں گے. قِبْلَةً تَرْضَاهَا اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو. معلوم ہوا کہ آیت جب نازل ہوئی، تبدیلی قبلے کی جب آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش مند تھے کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے خواہش تھی، مگر اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 16 سے 17 مہینے تک، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا رخ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب اللہ حکم دے رہا ہے لہذا فَوَلِّ پھیر لو وجہک اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. یہ حکمیہ جملہ ہے. یہ ہے اصل آیت، یہ ہے اصل آیت تبدیل قبلے کی. آیت نمبر 144 میں اس کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کا آیت نمبر اس سے پہلے بھی قبلے کا سورہ بقرہ کے اندر ہی تبدیل قبلے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر کی آیتوں میں اللہ نے یہ کہا کہ بعض بیوقوف انسانوں میں سے بعض بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پہلے قبلے سے نکال کر دوسرے قبلے کی طرف پھیر دیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آیت تو بعد میں نازل ہو رہی ہے کہ کس طرف رخ کیا جائے، اور اس کا تذکرہ پہلے ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے، جس طرح نزول ہوا اس طرح کی اس کے اندر ترتیب نہیں ہے. اس کو جو مرتب کیا گیا اس طرح نہیں، جس طرح اس کا نزول ہوا ہے اس طرح ترتیب دی گئی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہاں فلاں آیت کو فلاں سورے کے پاس ملا لینا، فلاں آیت کو فلاں سورے میں ڈال دینا. اس لیے قرآن کی دو ترتیب ہے، ایک نزول کے اعتبار سے ترتیب الگ ہے اور ایک قرات کے اعتبار سے ترتیب الگ ہے. ہم جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ قرات کے اعتبار سے جو مرتب کی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، مگر نزول کے اعتبار سے آیتیں آگے پیچھے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلی آیت اس کو اللہ نے نازل کیا وہ
اقرأ بسم ربک الذی خلق کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں. پہلا وہ نازل ہوئی قرآن کی سب سے آخری آیت کہ ہم نے آج اس دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم کہاں ہے؟ سورہ مائدہ میں سب سے آخری آیت. یہاں پر بھی یہی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آیت کا حکم تو اللہ تعالیٰ آیت میں 144 میں دے رہا ہے، تبدیل قبلے کی آیت، مگر اس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے، جبکہ اصل میں پہلی آیت نازل ہو چکی ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ بعد میں آئی ہے. قرأت میں ترتیب کے اعتبار سے یہ آیت نمبر 144 بن گئی، ورنہ نزول کے اعتبار سے یہ آیت نمبر 144 142 سے پہلے کی ہے. پہلے آیت نمبر 144 نازل ہو چکی. اس کے بعد یہودیوں نے یہ چرچا کیا، یہ تنزیہ جملے ادا کرنے شروع کیے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پہلے قبلے سے ہٹا کر دوسرے قبلے کی طرف کر دیا. یہ بات کا اعتراض ہے. آیت پہلے 144 نازل ہو چکی تھی جس کا آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ نزول کے اعتبار سے نہیں بلکہ قرأت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق اس قرآن کو مرتب کیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تبدیل قبلے والی آیت اور اس کا حکم جب اللہ تعالیٰ نازل کر رہا تھا تو اس وقت اللہ کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے یہ خواہش مند ہے، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کرے گا. آپ کی یہ خواہش ہم دیکھ رہے ہیں. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا آپ رک جاؤ بہت جلد ضرور. وَلَنُوَلِّيَنَّ یعنی بے شک ہم بہت جلد ضرور آپ کو پھیر دیں گے قِبْلَةً تَرْضَاهَا اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. معلوم ہے کہ آپ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے. شدت سے آپ کی خواہش تھی کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمی ہے. سب سے پہلا قبلہ اور آخری قبلہ جس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے وہ قبلہ ابراہیم یعنی خانہ کعبہ ہی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لہذا اب پھیر لو اپنا چہرہ. وجہک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کا جملہ ہے. وجہک یعنی اپنے چہرے کو پھیر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، مگر انڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اور پیروکاروں کو حکم نبی دے تو پیروکار بھی ماشاء اللہ ایسے ہے کہ نبی جس طرف رخ کر دے اس طرف رخ کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ آیت کیا اور حدیث کیا ہے، نبی جو کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے حکم براہ راست نبی کو دے دیا، اے نبی آپ اپنا چہرہ پھیر لو، پھر دیکھو دوسروں کا کیا حال ہوتا ہے. وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ پھیر لیں گے. اتنا ہی نہیں، آپ کا عمل تو دور کی بات، آپ کے تعلق سے اگر کوئی قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے نبی کو خانہ کعبہ کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی صرف اس گواہی پر لوگ رکوع کے حالت میں اپنا قبلہ بدل دیں. آپ کے پیروکاروں کا یہ حال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لہذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، ساری امت کو حکم پہنچ گیا. حکم بھی بڑا انوکھا ہے، بڑی جامعیت رکھتا ہے. جامعیت فولی لہذا پھیر لو وجہک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام. شطر کہتے ہیں طرف، جانب، جبکہ عربی میں ایک اور لفظ ہے اسی بات کو بتلانے کے لیے، وہ ہے الہ. یہ بہت فیمس ہے. الف زیر، الف نیچے زیر، لام اور یا الہ، اس کا مطلب بھی طرف. الہ لفظ نہیں ہے یہاں پر، الہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے اس سے بیسٹ، اس سے کیا کہتے ہیں خوبصورت انداز میں ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، شطر. یہ بھی طرف کے معنی میں، اور دونوں میں بہت فرق ہے. رخ کرنے کے لیے جتنا بہترین معنی شطر لفظ دے سکتا ہے الہ نہیں دیتا ہے. کیوں؟ الہ کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹو، TO2 یا ٹوورڈس، ہے نا. الہ کہتے ہیں طرف.
یعنی اگر میرا رخ اگر میں دروازے کی طرف کر لوں ایگزیکٹ تو اس کو کہتے ہیں الا، یعنی کی طرف. میرا رخ سیدھی طرح دروازے کی طرف ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں الا، طرف. اگر وہی لفظ شطر استعمال کیا جائے شین توئے روا، اس کا مطلب ہے مجھے 100% ایگزیکٹ دروازے پر رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف بھی ہو گیا میرا چہرہ تو کافی. یہ ہے لفظ شطر کا معنی. دونوں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین کتنا آسان ہے. دین نرمی ڈالنے والا ہے، سختی نہیں. اگر قرآن مجید میں لفظ الہ ہوتا اور کہتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسجد حرام کا رخ کر کے نماز پڑھو، اس مسجد میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اگر ہم ساؤتھ اور نارتھ کا جو آتا ہے جس سے رخ معلوم کیا جاتا ہے وہ اگر دیکھ لیں تو یہ جہاں امام صاحب کھڑے ہیں ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ خانے کعبہ پر اس کا رخ ہو، ضروری نہیں ہے، نہیں نکل سکتا ہے، اس کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے تھوڑا سا. لفظ شطر یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کی کوشش اس کی طرف رخ کرنے کی ہو. یہ معنی ہے شطر کا. آپ کی کوشش خانے کعبہ پر رخ کرنے کی ہو، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اس میں. یہ ہے لفظ شطر. دیکھیے کتنی آسانی ہے، کتنی سہولت ہے. لفظ شطر استعمال کر کے اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم نماز میں کھڑے ہو، اگر نماز میں غلطی سے تھوڑا سا کراس بھی ہو گیا تمہیں نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے لفظ الہ استعمال نہیں کیا. الہ مطلب ایگزیکٹلی خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کیا جائے. یعنی اگر آسمان سے اگر تصویر لی جائے تو جو نمازی ہے اس کا چہرہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف ایگزیکٹ ہونا چاہیے. کتنے لوگ کر سکتے ہیں ایسے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے شطر لفظ اللہ نے استعمال کیا اور کہا اس کی طرف کرنے کی کوشش کیجیے، بس آپ کی نماز قبول کر لی جائے. لفظ شطر یہ معنی دیتا ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، لہذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجیے. اللہ نے حکم دے دیا. یہ جو آیت ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بہت سارے مسائل آسان ہو گئے نماز پڑھنے کے. ایسے ہی آسان احکامات ہونے کی وجہ سے اسلام کے بہت سارے مسائل آسان ہو گئے. جس طرح کے اگر ایک شخص سفر کر رہا ہے بس میں اور ٹرین میں، اب اس کا نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ کس رخ کی طرف نماز پڑھے؟ جس طرف ٹرین جا رہی ہے وہ مغرب کی طرف جا رہی ہے، جس رخ کی طرف بس جا رہی ہے وہ مغرب کی طرف ہے. نمازی کو تو اطمینان ہے کہ میرا رخ تو اب مغربی کی طرف ہے. اس نے رکعت باندھی. باندھنا ہی تھا کہ بس یا ٹرین نے اپنا ٹرن لے لیا، رخ بدل لیا اور وہ شمال یا جنوب یا مشرق کی طرف جانے لگی. اب اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوشش خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھنے کی تھی. ایک ہے سہولت. دوسرا، اگر آپ قل للہ المشرق والمغرب پر اگر غور کریں، کہو کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ ساری جہتیں سارے سمت اللہ کے ہیں، کسی بھی رخ کر کے تو نماز پڑھو اللہ قبول کر لے گا. بس اس کے لیے اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کی اجازت ہونا ضروری ہے. اپنے دل سے نہیں کر سکتے. میں اپنے دل سے کھڑے رہ کر شمال پر رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا یہ کہہ کر کہ دیکھو مشرق و مغرب تو اللہ ہی کا ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا. ہاں کہیں نہ کہیں اگر کوئی عذر موجود ہو اور میرا رخ مغرب کی طرف نہ ہو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، تو میری نماز ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کی حالت میں ہوتے اور صحابہ بھی، تو اونٹ پر سے، گھوڑے پر سے، گدھے پر سے، خچر پر سے اترتے، فرض نماز ان کے لیے، اور خانہ کعبہ کو رخ کر کے نماز پڑھتے. اس کے لیے کم وقت بھی لگتا. اب باقی کے جو نوافل ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے. سفر میں بھی باقی کے نوافل اور سنتیں بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر، خچے پر بیٹھ کے نماز شروع کرتے، چاہے گھوڑا، گدھا، اونٹ کسی بھی رک جائے اپنی نماز جاری رکھتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے. کیونکہ نماز
ہو جاتی ہے. اب یہاں تو سفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا یہ عمل کہ سنتیں نوافل ادا کرتے ہیں. یہاں تو مقیم یہ سوچتا ہے فرض پڑھ لے تو ہو جاتا, سنت نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے. کیا ہے اس کے دماغ میں؟ سنت نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے, نوافل نہیں پڑھے تو کون پوچھ رہا. یہ ذہن مسلمانوں کا بنتا جا رہا ہے. ادھر مسافر ہو کر مشکل کے ساتھ, دقت کے ساتھ نوافل و سنتیں ادا کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوڑ کا سنتیں اس طرح پڑھتے کہ اگر مقیم ہوتے تب بھی پڑھتے, مسافر ہوتے تب بھی پڑھتے, کبھی نہیں چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج مسلمانوں کا ذہن کیسا بنتا جا رہا ہے؟ فرض پڑھ لے کافی ہے, سنت نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے صاحب, سنت ہے, کون پوچھ رہا اس کو؟ کون پوچھ رہا؟ اللہ کیا پوچھ رہا, تم کو کیا معلوم؟ آخرت کے آ کے چلی گئی, کیا تمہارے اوپر سے ایک ٹرائل ہو گیا اس کا کہ کون پوچھ رہا؟ بہت سے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. معاف کر دے کہ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہے, نہیں. اور یہ حدیث کیوں ہوتی کہ تم فرائض کو ادا کرو, اس میں کمی ہونے والی ہے. بحیثیت انسان اگر سنتوں کو ادا کرتے ہو اور نوافل کو ادا کرتے ہو تو اس سے تمہارے فرائض کی بھرپائی ہوگی. سنن ترمذی کی حدیث, صحیح حدیث. بھرپائی کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہر شخص فرض نماز کو 100% ادا نہیں کرتا ہے, غلطیاں ہوتی ہے, کمزوریاں ہوتی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں اس میں نقص پایا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سنت اور نوافل کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے ان کو کسی بھی رخ کر کے نماز پڑھو, نماز پڑھنا اہم ہے, کیونکہ ساری جہتیں, ساری صفتیں اللہ کی. تو اللہ نے یہ کہا کہ اپنا چہرہ اب خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھو. یہ تو اللہ نے حکم دے دیا ہے نا, بڑا راست ڈائریکٹ حکم دے دیا. اب آگے کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کا رخ کر کے ہی نماز پڑھو, یا اپنا چہرہ پھیر لیا کرو. ادھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور جہاں کہیں بھی ہو تم لوگ. اب کس طرف اللہ تعالیٰ آیا؟ آپ کے ماننے والوں کی طرف, یا قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو فَوَلُّوا, پھیر لیا کرو, وُجُوهَكُمْ, اپنے چہروں کو, شَطْرَهُ, اسی کی طرف, یعنی خانہ کعبہ کی طرف. یہ سب کے لیے حکم آ گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو بعض لوگ, دیکھیے قرآن بڑا ہی انوکھا, بڑا ہی زبردست, اسی لیے یہ قیامت تک کا میراکل ہے. قیامت تک اس کو کوئی چیلنج نہیں, کیونکہ ایسے بھی افراد پیدا ہوئے ہیں ماضی میں اور حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں ہوتے رہیں گے, جو صرف قرآن کے ظاہری الفاظ کو لے لیتے ہیں, سارے مسائل اخذ کر لیتے ہیں قرآن کے ظاہری الفاظ لے کر. اگر یہ ٹکڑا نہ ہوتا جس میں سب کو حکم دیا گیا, صرف اوپر کا ٹکڑا ہوتا, تو لوگ کہتے ہیں وہ تو رسول کو حکم دیا گیا تھا, ہم کو تو کوئی حکم ہے ہی نہیں, قرآن میں بتا دو کہاں ہے. بہت سارے لوگ بولتے قرآن میں کہاں ہے بتاؤ, قرآن میں کہاں ہے بتاؤ. تو قرآن میں ہر مسئلہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے. آپ قرآن کی تشریح کرنے کے لیے احادیث موجود ہے, چاہے اس اینگل سے ہو چاہے اس اینگل سے ہو, کہیں نہ کہ حدیث موجود ہوتی ہے, یا قرآن کی آیت مجمل ہوتی ہے. اب مجمل آیتوں کو نہیں سمجھتے لوگ, ایسا کہ بعض حضرات نے قرآن سے یہ استدلال کیا کہ قرآن کے مطابق تو مشکل سے 3 وقت ہے, اصل میں 2 ہی وقت کی نماز ہے. قرآن میں واقعہ ایسا ہی ملتا ہے. قرآن میں کہیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کا تذکرہ ہی نہیں. اتنا ہے کہ جب سورج نکلے تو تب نماز ادا کرو, جب غروب ہو تو تب نماز ادا کرو. اس کے درمیان بھی اتنا کہہ دیا اللہ نے. اب درمیان مطلب ایک اور نماز جوڑ لو. قرآن میں تو اتنا ہی ملتا, باقی 5 وقت کی نمازیں کہاں ہیں؟ تو ایسے ظاہری الفاظ سے معنی نکالنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اس لیے اللہ نے کہا اب آئے قیامت تک کے آنے والے انسانوں, اب تم دنیا میں کہیں پہ بھی رہو, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی کر لیا کرو نماز پڑھتے ہو. آخری ٹکڑے میں آیت نمبر 44 کے اللہ کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے, یعنی اہل کتاب, لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. انوکھا انداز ہے. بے شک یہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کیا بہترین آیت ہے.
اہل کتاب کے تعلق سے تو پہلے اللہ نے یہ خبر دی کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ تو رخ کر کے نماز پڑھنا یہ حق ہے، وہ جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی بھی کتابوں میں قبلہ ابراہیم کی بڑی اہمیت تھی، اور وہی قبلہ اصل قبلہ ہے. ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، وہی کے ذریعے سے ان کے پاس بہت ساری معلومات اس کی تھی. اس لیے اللہ نے کہا من ربہم، ان کا رب کہا اللہ نے. یہ نہیں کہا کہ وہ جانتے ہیں حق کو کہ یہ اے مسلمانوں تمہارے رب کی طرف سے حق ہے بول کے. یہ نہیں کہا اللہ نے. انہی کے رب کی جس کو وہ رب سمجھتے ہیں انہی کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، اور ان کا تمہارا رب تو ایک ہی ہے. پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کا رب نہیں کہا، اہل کتاب کا رب کہا. اہل کتاب کا رب نے، اہل کتاب کا جو رب ہے اس نے ان کے اوپر جو وحی کی ہے اس کے اندر یہ سچائی واضح ہو چکی ہے کہ اصل قبلہ قبلہ ابراہیم یعنی خانہ کعبہ ہے. ان الذین اوتوا الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ ابراہیمی کا حکم دینا یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یعنی جب بیت المقدس رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو بہت خوش رہے مسلمانوں سے. جیسے اللہ نے تبدیل قبلے کا حکم دیا تو ناراض ہو گئے. اللہ کہتا ہے ان کے سارے اعمال سے میں اچھی طرح واقف ہوں. پھر آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 144 یہاں پر مکمل ہوتی ہے. آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِنْ أَتَيْتَ، چاہے آپ دے دیں الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہے بِكُلِّ آیَةٍ، ساری دلیلیں، خانہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے، اس کے تعلق سے آپ سارے دلائل اہل کتاب کو اگر دے تب بھی کیا ہوگا ما تبعوا قبلتک، اب وہ تمہارے قبلے کی کبھی اتباع نہیں کریں گے. یہ واضح کر دیا اللہ نے اہل کتاب کے تعلق سے. کیا چیز واضح کی اللہ نے؟ اللہ نے ان کے بغض اور عناد کو واضح کیا کہ ان کے اندر حق سے اتنی نفرت ہے اور اے نبی تم سے اتنی نفرت ہے کہ یہ نبی بنو اسحاق میں، بنو اسرائیل میں آنا چاہیے تھا. اگر یہ نبی ہے یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ یہ جو نفرت ہے، نسلی بغض، نسلی عناد، اس نے ان کو حق سے روک دیا ہے. اگر آپ اب خانہ کعبہ کی اصل قبلہ ہونے پر سارے دلائل بکل آیت، مطلب سارے دلائل بھی اگر آپ ان کے آگے رکھ دیں ما تبعوا قبلتک، اب تمہارے قبلے کی کبھی پیروی نہیں کرنے والے. دلائل دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، دلائل دینے کے بعد. اب آگے ٹکڑے میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی کبھی اتباع نہیں کریں گے آپ ان کے قبلے کی. دونوں باتیں آ گئی، یعنی آپ بھی فطری اعتبار سے بھی اب آپ نہیں کرنے والے کیونکہ اللہ کا حکم اب آپ کے آگے آ چکا ہے. آپ تو حکم کے تابع ہیں، نفس کے تابع نہیں. جس طرح وہ نفس کے تابع ہیں آپ حکم کے تابع ہیں. آپ کا رب اگر آپ کو حکم دیتا ہے کہ بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھو، آپ نے پڑھ لی. اب آپ کے رب نے حکم دیا خانہ کعبہ سے رخ کر کے نماز پڑھو، اب آپ صرف خانہ کعبہ سے رخ کر کے نماز پڑھیں گے، کبھی ان کے قبلے پر رخ بھی نہیں کریں گے آپ. یہ آپ کی صفت ہے. دوسرا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اور آپ کو کرنا بھی نہیں ہے ایسا، آپ تو نہیں کریں گے اور آپ کو کرنا بھی نہیں کہ ان کے قبلے پر آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ اب بات واضح ہو چکی ہے. ہاں اب ایک انوکھی بات اللہ تعالیٰ، ایک اور حیرت انگیز خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ وہ خبر ہے جو حق اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والا ہے. بہت زبردست دلیل ہے آگے والے ٹکڑے میں کہ حق گروہ اور گمراہ گروہ میں فرق کیا ہوتا ہے. حق گروہ، حق جماعت اور گمراہ جماعت میں فرق کیا ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ایک بہت زبردست دلیل ہے. کیا کہتا ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اے نبی یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ کے قبلے کی اتباع تو کرنا دور کی بات، یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ اہل کتاب کا قبلہ الگ تھا، مطلب یہودیوں کا قبلہ الگ تھا اور عیسائیوں کا قبلہ الگ تھا.
یہودی لوگ سخرۂ بیت المقدس کے پاس ایک سخرا ہے ہرا گنبد، اس کی طرف رخ کر کے یہودی لوگ نماز پڑھتے تھے یا ان کی جو بھی عبادتیں کرتے تھے، اور بیت المقدس کی شرقی جانب عیسائی لوگ رخ کر کے اپنی عبادتیں کرتے تھے۔ دونوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے، بیت المقدس تو صرف ایک ان کا جاذبیت کا ایک سینٹر تھا، بس محبت کا ایک سینٹر تھا کہ مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے تو وہ خوش ہو گئے، ورنہ حقیقت میں دونوں کے قبلے بھی الگ الگ ہیں۔ یہودی لوگ سخرۂ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کرتے، اور عیسائی لوگ بیت المقدس کا شرقی جانب یعنی مشرقی رخ اس طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے، دونوں کے قبلے الگ الگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا وما بعضهم بالتابعين قبلة بعض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، تمہارے قبلے کو رخ کر کے نماز پڑھنا تو دور کی بات، یہ خود کے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے سب سے بڑی دلیل گمراہ گروہ کی۔ جو جماعت گمراہ ہوتی ہے یا جس کے عقائد میں، جس کے مسائل میں گمراہی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی حق کی جانب متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ صحیح ہے، ہمارے پاس جو چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو۔ کبھی یہ التفات نہیں کرتا ہے کہ سامنے والا کبھی شاید صحیح ہو سکتا ہے، کبھی سوچے گا نہیں۔ ہاں بولنے کو تو بول سکتا ہے کہ سب صحیح ہے، دنیا میں جتنے آئے سب صحیح ہے، پر مانوں گا میں وہی جو میرے پاس چل رہا، میرے باپ دادا چل رہا، میرے خاندان میں چل رہا۔ یہ گمراہی کی سب سے بڑی دلیل۔ اور جو حق پرست جو گروہ ہوتا ہے وہ دلیل کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو سارے دلائل بھی دے دیں یہ صحیح قبلے کی اتباع نہیں کرنے والے، کیونکہ آپ دلیل کے پیروکار ہیں، آپ اپنے نفس کے پیروکار نہیں ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہی کا اللہ نے ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھی اپنا اپنا ایک قبلہ طے کر لیا ہے۔ اگر یہودیوں کا قبلہ صحیح بھی نکلے تب بھی عیسائی اس کی طرف التفات نہیں کرنے کے، اور عیسائی کا اگر قبلہ صحیح بھی نکلے تب بھی یہودی اس کی طرف التفات نہیں کرنے کے، کیونکہ انہوں نے جس کو صحیح سمجھا ہوا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، چاہے صحیح اور حق کوئی اور کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ مسلمانوں کو اب خانے کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ یہی حق ہے، اور اہل کتاب اس کو جانتے ہیں، مگر حق بات کو جاننا ایک الگ چیز ہے، اس کو جان کر مان کر عمل میں لانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی اسی قسم کے اختلافات موجود ہیں۔ آج کسی بھی جماعت، کسی بھی گروہ سے بات کر کے دیکھو کہ بھائی ایک حدیث فلاں فلاں ہے، صحیح ہے، ارے صاحب بالکل صحیح ہے پر ہمارے پاس نہیں چلتی ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر یہی سوال اگر قرآن کے تلے سے اٹھایا جائے تو کہ قرآن کی آیت ایسی ہے، ہاں صحیح ہے مگر ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا کہو گے؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ قرآن مجمل ہے، احادیث آپ کو ایگزیکٹ ڈسکرپشن دیتی ہے، وہاں پر ڈر لگتا ہے کہ ہمارے مسلک، ہمارے فرقے کے خلاف نہ چلی جائے، صحیح بھی ہے تب بھی نہیں مانیں گے۔ یہ گمراہی کی دلیل ہے۔ جو حق پرست ہوتا ہے وہ کہتا ہے دلیل لا کر دو، چاہے کہیں سے بھی دو، میں اس کی اتباع کر لوں گا، کیونکہ میں دلیل کا پیروکار ہوں، میں نہ نفس کا پیروکار ہوں، نہ کسی شخص کا پیروکار ہوں، نہ کسی فکر کا پیروکار ہوں، میں دلیل کا پیروکار ہوں۔ یہ حق پرست گروہ کی علامت ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، دلائل آ گئے، براہین آ گئے، اگر آپ نے ان کی اتباع کی انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ واحد کا سگا ہے، براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے؟ اس قسم کی آیتیں پورے قرآن میں 3 ہی جگہ پہ، ایک یہ آیت نمبر 145، اور اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 120 سورہ بقرہ کی ہم نے سنی ہے، اس کے اندر بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کریں تو آپ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ اس طرح سورہ رعد سورہ نمبر 13 کے اندر اللہ نے یہی انداز اختیار کیا کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو آپ سے بڑھ کر ظالم نہیں۔ تینوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ
اس امت کے علماء اور اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ اے علماء، اے مشائخ اور اے اس امت کے افراد، تمہارے پاس اب حق دلائل آ چکے ہیں، اب خواہشات کی پیروی نہ کرو، نہ خود کی نہ دوسروں کی، ورنہ تم لوگ ظالم ہو جاؤ۔ لیکن نبی تو نبی ہے، وہ تو معصوم عن الخطا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو انبیاء کی غلطیوں کو پہلے سے معاف کر دیا ہوتا ہے، اب وہ ظالم کیسے ہوں گے؟ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کیسے کریں گے؟ 3 جگہ پہ یہ آیتیں ہیں، تینوں کے اندر یہی مفہوم ہے کہ انڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت محمدیہ کے علماء، مشائخ اور اس امت کے افراد کو تنبیہ کر رہا ہے، ان کی کیا ہے، زجر توبیخ کر رہا ہے، انہیں ڈانٹ رہا ہے کہ دیکھو دلائل اب تمہارے پاس آ چکے ہیں، قرآن مجید موجود ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہے، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، محدثین کی پوری زندگیاں، اولیاء اللہ کی ساری زندگیاں تمہارے آگے موجود ہے، دلائل کے ہوتے ہوئے اب تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور نہ ہی اہواءہم، لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرو، دلیل کی پیروی کرو، ورنہ انک اذا لمن الظالمین، تم بہت زیادہ ظالموں میں شمار کر لیے جاؤ۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 145 تک۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، قرآن مجید کی برکت سے ہمارے دلوں کی گمراہی کو دور کرے اور اس کی برکت سے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا نور بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔